السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جس اللہ مالک الملک نے زمین و آسمانوں کو بنایا، پھر اس کے اندر طرح طرح کی مخلوقات کو بسایا اور پھر ان کے رزق کا ذمہ خود اٹھایا۔ المختصر ان اللہ علی کل شیء قدیر لہ ملک السماوات والارض۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، اماموں کے امام، خطیبوں کے خطیب، فاطمہ کے بابا، عبداللہ کے لخت جگر، ابو بکر کے یار، اس ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا صحابہ، تبع تابعین اور محدثین، اماموں اور علماء کی ان تمام تر جماعتوں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا اور الحمدللہ یہ صحیح اور سلامت ہے۔ سامعین حضرات،
آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں جو چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جس کو خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب ایک ایسا نام ہے، ایک ایسی شخصیت ہے، اگر اس کا تاریخ سے نام نکال دیا جائے تو تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل میں سے ان کی فضیلتوں کو نکال دیا جائے کہ صحابہ کے فضائل پورے نہیں ہوتے۔ یہ وہ عمر ہیں جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر چلے، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے کھایا۔ یہ وہ عمر ہے جو محبوب مصطفیٰ ہے، یہ وہ عمر ہے جو مراد مصطفیٰ ہے، یہ وہ عمر ہے جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ ان کے فضائل میں سے چند ایک فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دی، اور جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول دے دے اس کے کیا کہنے، اس کے ایمان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح البخاری کے اندر نقل کیا۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور چند صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چل رہے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب عمر کا ہاتھ تھاما، عمر کی محبت نے جوش مارا، فرمانے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبت نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں، الآن اب اللہ کے رسول مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ عمر کے ایمان کی تکمیل کی گارنٹی رسول اللہ نے دی، اور صرف رسول اللہ نے ہی نہیں دی بلکہ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، جب بھی وہ بولتا ہے شریعت کے معاملے میں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے ایمان کی تکمیل کی گارنٹی دی، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی گارنٹی تھی۔ یہاں پر ہی بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر کے دین پر ہونے کی بھی گواہی دی ہے۔ جہاں ایمان کی گارنٹی دی وہاں دین پر ہونے کی گواہی بھی دی۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر میرے اوپر کچھ لوگ پیش کیے گئے، یعنی میرے سامنے سے گزارے گئے،
میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، قمیضیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض اس کی چھاتی تک تھی، سینے تک تھی، اور کسی کی قمیض اس سے بھی چھوٹی تھی۔ جب باری آئی عمر کی تو میں نے عمر کو دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ ان کی قمیض زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کی تعبیر، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عمر کے ایمان کی دین پر ہونے کی گارنٹی ہے، اس سے مراد عمر کا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے دین پر ہونے کی گارنٹی دی۔ یہاں پر ہی بس نہیں، عمر کے فضائل میں سے، ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحیح البخاری ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے دودھ کو پیا، میں نے اتنا دودھ پیا کہ مجھے اپنے ناخنوں کے اندر دودھ کی سفیدی نظر آنے لگی، مراد کہ میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ صحابہ نے پوچھا، یہاں پر ہی بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس کی تعبیر علم ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا بچا ہوا علم کس کو دیا؟ بچا ہوا دودھ عمر کو دیا، اور آپ نے دودھ کی تعبیر علم کے ساتھ کی۔ اس سے مراد پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنا بچا ہوا علم بھی کس کو دیا؟ عمر کو دیا۔ اس حدیث سے سمجھ یہ آتی ہے، یہ طالب علم حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ذرا غور کریں، دودھ کا اور علم کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، دودھ کا اور علم کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ خوابوں کی تعبیر والے جو خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو اپنے اپنا خواب بتائیں، اگر اس میں دودھ کا تذکرہ ہو تو اس سے مراد وہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد علم ہے۔ اس لیے علماء محدثین یہ کہتے ہیں کہ دودھ کا اور علم کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں یا سکولوں کا کالجز یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں ان کو دودھ زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال عائشہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سے محبت ہے۔ صحابی کہتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی من الرجال، میری مراد مرد ہیں، مردوں میں سب سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ قال ابوہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں میں نے سوال کیا ثم من، اللہ کے نبی اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال عمر، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کے بعد عمر سے محبت ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ فَأَدَّى رِجَالُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف صحابہ کا تذکرہ کیا کہ مجھے اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، چند ایک صحابہ کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مراد مصطفیٰ بھی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی ہیں۔
سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ بعض صحابہ آتے، آ کر اسلام قبول کر لیتے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سردار ہے، کوئی چودھری ہے، آ کر اسلام قبول کر رہا ہے۔ لیکن جب باری آئی عمر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تو اسلام کو عزت دے، کس کے ذریعے؟ ان دو بندوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، ان دو بندوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ کون کون سے وہ دو بندے؟ بھی ابی جہل او بھی عمر بن الخطاب، ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں، اللہ نے پھر عزت دی تو کس کے ذریعے دی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مراد مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین، اے اللہ ان دو بندوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کو عزت دے۔ اللہ نے کس کو پسند کیا؟ عمر بن خطاب کو پسند کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جہاں وہ مراد مصطفیٰ ہیں وہاں یہ اللہ کا انتخاب بھی ہیں، اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دی۔ یہاں پر ہی بس نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ عمر صاحب الالہام بھی ہے، عمر صاحب الالہام بھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے بعض بندے ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ نبی اور رسول تو نہیں ہوتے تھے، پہلی امتوں میں یعنی بنی اسرائیل میں سے بعض بندے ایسے ہوتے تھے، بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ نبی اور رسول نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، پھر بھی فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے تو وہ عمر ہے، اگر میری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے تو وہ عمر ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر صاحب الالہام بھی ہے، جن سے فرشتے کلام کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، آپ کی فضیلت کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے، آپ کے جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں فضائل ہیں، اگر وہ نہ بھی ہوتے صرف ایک ہی فضیلت ہوتی، صرف ایک ہی حدیث ہوتی، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان کی فضیلت کے اندر ایک ہی حدیث کافی تھی، اتنی بڑی حدیث، اتنی بڑی فضیلت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں، 1,00,000 سے زیادہ صحابی ہیں، ان میں سے اگر یہ فضیلت کسی کے حق میں آئی ہے تو وہ عمر ہے، کہ صرف عمر وہ بندہ ہے، ایک شخص ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائے، دروازے کو دستک دی، اجازت مانگی، اللہ کے رسول آنے کی اجازت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا بہت بحث مباحثہ ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبات کر رہی ہیں کہ نان و نفقے کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دستک دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دی، تو امہات المومنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جلدی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت ملی، عمر اندر آئے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا عمر جب تو نے دروازے پر دستک دی تو آپ کی مائیں یعنی میری بیویاں مجھ سے بات چیت کر رہی تھی نان و نفقے کے بارے میں، لیکن جب انہوں نے آپ کی آواز کو سنا تو بھاگ کر آپ پردے کے پیچھے چلی گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈرا جائے، میری نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈرا جائے۔ تو امہات المومنین کی طرف سے آواز آئی کہ عمر آپ دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، آپ دین کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت بڑے سخت ہیں، اس لیے ہم آپ سے ڈر کر بھاگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا عمر تو وہ ہے جس کو شیطان دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے، عمر تو وہ ہے جس کو شیطان دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے۔ عمر کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اللہ کے نبی ابو بکر عمر اور عثمان کو لے کر احد پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ احد پہاڑ نے کانپنا شروع کر دیا، تھر تھرانا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت یا احد، اے احد تھم جا، ساکن ہو جا، ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ بھی چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میرے نبی کی پیشین کو سچ ثابت ہوئی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں۔ وہ 2 شہید کون تھے؟ وہ عمر تھا اور عثمان تھا۔ یہاں پر ہی بس نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی، کئی بار جنت کی بشارت دی۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری ہی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں تشریف فرما تھے، اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، شہر سے باہر نکلے، ہم پریشان ہو گئے، اتنی زیادہ دیر ہو چکی، نبی علیہ السلام ابھی واپس نہیں آئے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے کرتے کرتے ایک باغ میں چلے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے باغ کا چکر لگایا، مجھے کوئی دروازہ نہ ملا، باغ کے چاروں طرف دیوار تھی، میں نے دیکھا کہ ایک کنویں کا پانی آتا ہے کہ وہ دیوار کے نیچے سے ہوتے ہوئے وہ ایک نالا سا بنا ہوا ہے، وہ باغ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس نالے سے جیسے صحابی کہتے ہیں جیسے لومڑیاں گزرتی ہے، ایسے میں وہاں سے گزرا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف فرما ہیں۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے نبی ہم تو پریشان ہو گئے، کہیں دشمن آپ کو اکیلا دیکھ کے آپ پر حملہ نہ کر دے، نعوذ باللہ آپ کو شہید نہ کر دے، اس لیے ہم تلاش کرتے کرتے آپ کو یہاں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جوتا دیا، کہا ابو ہریرہ جاؤ، چلے جاؤ، رستے میں آپ کو جو بھی ملے اس کو جنت کی بشارت دے دینا، اور ساتھ اس کو میرا جوتا دکھانا، یہ دیکھو بطور نشانی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا لے کے آیا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، جو سب سے پہلا بندہ مجھے ملا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر دوسرا بندہ جو مجھے ملا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام دیا کہ عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرتا ہے تو اس کو جنت کی بشارت دے دے، یہ دیکھ میں بطور جوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گواہی کے لیے لے کے آیا ہوں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا، میں کمر کے بال گر پڑا، میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی عمر نے مجھے ایسے ایسے مارا ہے۔ میں ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ گئے، اللہ کے نبی آپ ایسا نہ کریں، لوگ تو عمل چھوڑ دیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے، روزے چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی لوگ تو اس پر تکیہ کر بیٹھیں گے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لوگ تو عمل چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ عمر سچ کہتا ہے، تو رک جا، اب کسی کو نہ کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں، اگر انفرادی طور پر جنت کی بشارت دینے کی باری آئی تو عمر پہلے نمبر پہ، عمر کا ان بندوں میں شمار کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر فی الجنہ۔ اگر خلفائے اربعہ کی بات آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ان میں بھی شامل، اگر عشرہ مبشرہ کی بات آئے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی، عمر ان میں بھی شامل، اگر بدریوں کی بات آئے تو عمر ان میں بھی شامل، اگر احد والوں کی بات آئے عمر ان میں بھی شامل، اگر اصحاب شجرہ کے اندر کی بات آئے تو عمر ان میں بھی شامل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں بھی جنت کی بشارت دی عمر اس کے اندر شامل۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔